بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. خلق میں جب نہیں مثل شہ بطحا کوئی، خلق میں جب نہیں مثل شہ بطحا کوئی، مثلکم کیا ہے معمہ ہے کہ پردہ کوئی، مثلکم کیا ہے معمہ ہے کہ پردہ کوئی، حق جدا آپ سے اور آپ جدا ہو حق سے، حق جدا آپ سے یا رب جدا آپ سے اور آپ جدا ہو رب سے، ایک پل عمر کا ایسا نہیں گزرا کوئی، ایک پل عمر کا ایسا نہیں گزرا کوئی، سایہ نور خدا لوگ کہاں سے لائے، سایہ نور خدا لوگ کہاں سے لائے، جبکہ ہوتا ہی نہیں نور کا سایہ کوئی، سایہ نور خدا لوگ کہاں سے لائے، جبکہ ہوتا ہی نہیں نور کا سایہ کوئی۔ آپ پر ختم ہے ہر بات مدینے والے، آپ پر ختم ہے ہر بات مدینے والے، آپ کے بعد پیمبر نہ صحیفہ کوئی، آپ کے بعد پیمبر نہ صحیفہ کوئی۔ اگر میں خاموش رہوں تو تو ہی سب کچھ، جو کچھ کہا تیرا حسن ہو گیا محدود۔ شان یہ پائے غوث کی دیکھی، شان یہ پائے غوث کی دیکھی، سب کی گردن جھکی ہوئی دیکھی، پست ہے جس کے سامنے ہر اوج، پست ہے جس کے سامنے ہر اوج، واہ کیا شان قادری دیکھی، واہ کیا شان قادری دیکھی، ہم نے غوث الورا کے قبضے میں موت ہاں ہم نے زندگی دیکھی، ان کو پایا ہمیشہ اپنے پاس، ان کو پایا ہمیشہ اپنے پاس، ان کی امداد ہر گھڑی دیکھی، اپنے مرشد میں ہم نے اے سالم، اپنے مرشد میں ہم نے اے سالم، شان غوث و علی نبی دیکھی۔ انتہائی محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک کا عظیم احسان، آج ربیع الثانی ربیع الاخر کی 11 تاریخ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے روشن مسجد میں ہم جمع ہے۔
اللہ پاک ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ 11 تاریخ ربیع الثانی کی پورے عالم اسلام میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ زمانہ جنہیں غوث پاک کے نام سے یاد کرتا ہے، پیران پیر کے نام سے یاد کرتا ہے۔ ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھے یا آپ سوچ سکتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شاید وہ بظاہر ہمارے علاقوں میں نہ آئے ہو اور انہوں نے ان علاقوں کا سفر نہ کیا۔ ایسے کئی لوگ ہوئے جو ہمارے علاقے میں ہوئے چلے گئے اور ہم انہیں نہ یاد کرتے ہیں نہ ان کا تذکرہ سنے، لیکن اللہ کا ایک بندہ جو آج سے صدیوں پہلے اس دنیا میں آیا، دین کی خدمت کی، رخصت ہو کر چلا گیا، لیکن کوئی ایسا شخص مسلمان کا یا کوئی ایسا بچہ یا بوڑھا آپ بتا نہیں سکتے جو غوث پاک کو نہ جانتا ہو۔ حیرت ہے، آپ نے یہاں کا نہ سفر کیا نہ لوگوں سے ملاقات کی، پھر آپ کا نام یاد ہے، آپ کا تذکرہ ہے، آپ سے محبت ہے۔ تو بخاری شریف کی متفق علیہ حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے اللہ پاک کو جب کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے، جبریل کو بلاتا ہے، فنادى جبریل، جبریل مجھے اس بندے سے محبت ہو گئی، اب تم بھی محبت کرو۔ پھر فرماتا ہے کہ عالم ملکوت میں کہو کہ سب اس سے محبت کرے۔ پھر جبریل بارگاہ رب میں حاضر ہوتے کہتے پروردگار سب اس بندے سے محبت کرنے لگے۔ اللہ فرماتا ہے اب اس محبت کو زمین والوں کے دلوں میں اتار دو۔ تو اب زمین والے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو ہمارے تمہارے دلوں میں جو شیخ کی محبت ہے، بزرگ کی محبت ہے، پیران پیر کی محبت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ہے۔ یہ ذکر خیر اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ سب ہم جانتے ہیں کوئی ایسا شخص نہیں جو غوث پاک کی کرامت کا ذکر نہیں کرتا۔ آپ کی یہ کرامت، آپ کی یہ کرامت، آپ کی یہ کرامت، آپ کی یہ کرامت، اس میں دو پہلو ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ غوث پاک خود اپنے قصیدہ قمریہ میں ذکر کرتے ہیں لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قدم، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے۔ کسی نبی کو اللہ نے معجزہ عطا کیا کہ وہ لکڑی سے اژدہا بن جاتا، ان کے دست سے بیماروں کو شفا ہوتی۔ اگر کوئی ولی اپنا ہاتھ لگائے اور مریض کو شفا ہو جائے تو زمانہ کہتا ہے انہیں ولایت عیسوی ملی ہے، ولایت موسوی ملی ہے کہ ان کی لکڑی اژدہا بن گئی، انہوں نے لکڑی کو درخت پہ مارا تو ہرا ہو گیا، پتھر پہ مارا تو پانی نکل آیا۔ غرض کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے۔ غوث پاک سے پوچھا گیا
یا شیخ آپ کس کے نقش قدم پر ہے؟ تو فرمایا لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٍ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، اور میں بدر کمال مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر ہوں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزوں سے نوازا، نبی عیسیٰ دست پھیرتے بیماروں پر اچھا ہوتا، نابینا کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے بینائی چلی آتی، مادرزاد کوڑی ہوتا دست پھیرتے کوڑ چلا جاتا، نبی داؤد کو اللہ نے آواز اور لہن عطا کی تھی، نبی سلیمان کو اللہ نے طاقت دی تھی پوری دنیا پر اور مخلوق پر اور ہواؤں پر آپ اڑا کرتے تھے، تفریح کیا کرتے تھے۔ غرض کہ ہر نبی کو دیکھیں گے کچھ نہ کچھ اللہ پاک نے معجزہ عطا کی ہے، لیکن جب باری حبیب خدا کی آئی تو سراپا معجزہ بنایا، جو آئے عقل میں وہ معجزہ نہیں ہوتا، حیات شاہ امم ساری معجزانہ ہے۔ تو اللہ پاک نے ولیوں کو بھی ولایت دی ہے اور ان کو بھی کرامات عطا فرمائیں، لیکن غوث پاک آپ سراپا کرامت ہے۔ قرآن پاک سے کرامات کا ذکر ملتا ہے، گزشتہ جمعہ بھی ہم نے ذکر کیا کہ کرامات برحق ہے اور کرامات کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اب رہی غوث پاک کی کرامات تو اللہ اکبر، وقت کے بہت بڑے محدث امام ذہبی، وقت کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے فقیہ امام ابن تیمیہ، امام موفق الدین ابن قدامہ صاحب مغنی، یہ بڑے بڑے وقت کے محدث، بڑے بڑے وقت کے فقیہ، یہ خود کہتے ہیں کہ اب تک روئے زمین پر کسی شیخ اور کسی بزرگ کسی ولی کی کرامت اتنی تواتر اور کنٹینیوسلی اتنے روایت کے ساتھ نقل نہیں ہوئی جتنی شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کی ہے۔ اس لیے ہر ایک کی زبان پر آپ کے کرامتوں کا ذکر رہتا ہے۔ تو ایک چیز تو وہ بتائی، اور دوسرے جو بڑے بڑے علماء اور فقہا اور محدثین جو ذکر کرتے کہ غوث پاک کی کرامت جو ہے وہ تواتر کے ساتھ ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے محدث، بھائی امام ذہبی کتنے بڑے محدث ہیں، امام ابن قدامہ المقدسی، امام ابو عبداللہ البرزالی، یہ بڑے بڑے محدث ہیں۔ صاحب ابن کثیر، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں لکھتے کہ مخلوق نے شاید کسی سے اتنا نفع پایا ہو، آپ کا نفع اتنا ہے کہ زبان سے بیان نہیں کر سکتے، مخلوق نے شیخ عبد القادر جیلانی سے اتنا نفع پایا۔ بات بتانا یہ مقصود ہے کہ ہم نے غوث پاک کی ذات کو صرف کرامت تک محدود کر دیا۔ ولی سے کرامت صادر ہونا یہ ان کی زندگی کا ایک پہلو ہے، ولی سے کرامت صادر ہونا زندگی کا ایک پہلو ہے۔ ان کے زندگی میں سماجی معاملات بھی ہے، عبادات بھی ہے، ریاضات بھی ہے، تبلیغ اسلام بھی ہے، علوم دینیہ ہے، علوم شرعیہ ہے، علوم طریقت ہے۔ ہم غور کریں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک سن ہجری 470 میں جیلان میں پیدا ہوئے، جس کو گیلان کہتے ہیں، 470 آف ہجرہ اب جیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ جنگ بہت پسند کرتے تھے، اسلام کی خاطر جنگوں میں رہتے تھے، اسی لیے آپ کا لقب ہی موسیٰ جنگی دوست ہو گیا۔ اور آپ کی والدہ بی بی امت الجبار ام الخیر الفاطمہ آپ کا نام ہے، والدہ کا نام، نہایت تقوی شعار اور پرہیزگار، دونوں بھی صاحب ولایت پر فائز والدین۔ والد کی طرف سے حضور غوث پاک کا شجرہ امام حسن مجتبیٰ تک ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب امام حسین سے ملتا ہے، تو آپ حسنی حسینی نجیب الطرفین ہے۔
7 سال کی عمر میں غوث پاک نے پورا قرآن حفظ کر لیا تھا، اور 17 سال کی عمر تک آپ نے بہت سارے علوم جیلان میں پڑھ لیے تھے۔ والد کا انتقال ہو گیا، امی جان بی بی امت الجبار ام الخیر فاطمہ سے اجازت چاہیے کہ امی جان اب میرا ارادہ ہے کہ میں اعلیٰ علوم ہائر ایجوکیشن کے لیے کیپٹل جاؤں، بغداد جاؤں۔ امی جان نے اجازت دی اور آپ 17-18 سال کی عمر میں بغداد آئے۔ اس وقت پھر راستے میں ڈاکہ پڑا، اور پھر آپ سن چکے ہیں کہ ڈاکوؤں نے جب تلاشی لی، 1 ڈاکو 2 ڈاکو 3 ڈاکوؤں نے، تو کہا سردار کے پاس لے گئے۔ جب اس شہزادے سے پوچھتے کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو کہتا ہے کہ میرے پاس تو ہے، لیکن ہم نے تلاشی لی تو نظر نہیں آتا، ہم سے یہ لڑکا مذاق کر رہا ہے۔ تو آپ نے اپنی صدری کے بٹن کھولے، سلائی نکالی بغل سے اور 40 اشرفیہ بتائی، تو کہا شہزادے قافلے میں سب اپنا مال چھپا رہے تھے اور تم اپنا مال بتانے میں لگے ہوئے تھے، کیا بات ہے؟ تو کہا جب میں سفر کے لیے نکل رہا تھا امی جان نے نصیحت کی تھی عبد القادر جھوٹ کبھی نہیں بولنا، تو کہا تمہیں اپنے والدہ کی نصیحت کی فکر ہے، اتنی کم عمر میں ہم اتنے بڑے عمر دراز ہو گئے، 40-50 سال 60 سال ہماری عمر گزر گئی، خدا کا ذرا بھی ڈر نہیں رہا۔ سب نے توبہ کی اور سب لوگوں نے کہا آج ہم نے قافلے والوں کو نہیں لوٹا بلکہ آج ہم لوٹ گئے، سب قافلے والوں کا مال واپس کر دو۔ حضرت غوث پاک بغداد تشریف لائے۔ آپ کتب پڑھیں گے، الگ الگ کتابوں میں ذکر ہے، مظہر جمال مصطفائی، قلائد الجواہر، غنیۃ الطالبین لطریق الحق، بہت ساری کتب میں آتا ہے۔ تاریخ دعوت عظیمت مولانا علی میاں ندوی کی کتاب جو پڑھیں گے آپ تو بہت ساری کتابوں معلوم پڑتا ہے۔ حضرت امام غزالی نکلے اور اللہ نے بغداد کو محروم نہیں رکھا، اسی دن حضور غوث پاک بغداد پہنچے۔ بڑے بڑے اس وقت کے ماہر فقہا علماء سے آپ نے زانو تلمس طے کیا، علم حاصل کیا، اور شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے ارادت کی، بیعت کی، اور مسند الخلافت آپ ہی سے ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کو اللہ نے علم سے ایسا نوازا، آپ کئی عرصے تک ریاضت و مجاہدات کرتے رہے، کبھی کچھ بولتے نہ تھے، غیب سے آواز آئی عبد القادر بولو، تو تم میں آتا ہے میں کیسے بولوں؟ آپ نے فرمایا۔ خواب میں نبی پاک تشریف لائے اور اپنا لعاب دہن حضرت غوث پاک کو چٹایا، پھر خواب میں مولا علی آئے اور اپنا لعاب دہن چٹایا اور کہا اب بولو، تو غوث پاک جب مسند ارشاد پر بیٹھتے تو ہزار ہزار لوگ اسلام میں داخل ہوتے۔ یہ بات روحانیت کی ہو گئی، اسی طریقے سے علوم شرعیہ کی بات ہو گئی۔ بیک وقت آپ اپنے درس میں ایٹ اے ٹائم ایک لیکچر میں غوث پاک الگ الگ ایجوکیشنل سسٹم میں آپ 13 شعبوں کی بات کرتے، 13 علوم کی بات کرتے، چاہے وہ علوم تفسیر ہو، علوم حدیث ہو، علوم فن ہو، علوم فقہ ہو، علوم اصول ہو، علوم تفسیر ہو، علم عقیدہ کی بات ہو، علم اعتقاد کی بات ہو، علوم شرعیہ کی بات ہو، بیک وقت آپ ایک ساتھ 13 علوم پر بات کرتے۔ اور آپ کے سامنے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے غوث پاک کے سامنے 300 سے 400 بڑے بڑے وقت کے محدث اور فقیہ ہوتے جو آپ کی باتوں کو نوٹ کرتے تھے۔ آپ کا جو مدرسہ تھا، جو امام حماد نے جس کو قائم فرمایا تھا، ہر سال آپ کے مدرسے سے 3-3 ہزار اسٹوڈنٹس فارغ ہوتے تھے، جو وقت کے بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، وقت کے بڑے بڑے علماء۔ اس سے اندازہ لگائیے
ابن تیمیہ کے شیخ، عرب دنیا اور سلفی حضرات جنہیں شیخ الاسلام کہتی ہے، ابن تیمیہ جو لوگوں کے لیے حجت اور دلیل بنے ہوئے ہیں، ان کے شیخ اور ان کے استاد ابن قدامہ المقدسی، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ حضور غوث پاک کے علم اور درس اور آپ کے لیکچر کا شہرہ سنا تو امام ابن قدامہ اور امام عبد الغنی الحنبلی، یہ دونوں بھی حضور غوث پاک، ان کے کزن بردر، ان کے کزن اور ابن قدامہ، یہ دونوں بھی غوث پاک کے پاس پڑھنے کے لیے آئے۔ اس وقت غوث پاک کی عمر شریف 90 سال تھی۔ 90 سال کی عمر میں غوث پاک درس دے رہے ہیں، مسند ارشادات پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور فرمایا افسوس ہے کہ آپ کی آخری عمر میں ہم آپ سے پڑھے، زیادہ وقت نہیں ملا۔ لیکن یہ دونوں حنبلی بزرگ کہتے ہیں کہ ہم نے غوث پاک کے درسگاہ میں دیکھا کہ حضور غوث پاک اپنے بیٹے یحییٰ بن عبد القادر الحنبلی الجیلی کو بھیجتے کہ جاؤ وہ جو آئے ہوئے علماء پڑھنے کے لیے ان کے حجرے میں چراغ لگاؤ۔ تو غوث پاک کے شہزادے آ کے ہمارے حجرے میں چراغ بھی لگاتے اور غوث پاک کی یہی سے ہمارے لیے کھانا بھی آتا، اور غوث پاک کبھی آ کے ہمارے ساتھ نماز بھی ادا فرماتے اور ہمیں درس بھی دیا کرتے۔ اتنے بڑے علم کے مینار ہے غوث پاک، صاحب کرامت ہے، لیکن تواضع و انکساری دیکھیے کہ فرماتے ہیں کوئی ایک لڑکا بھی آ گیا یا کوئی ایک بچی بھی آ گئی اور کہتی کہ یا شیخ ہم کو کچھ پڑھنا ہے اور ہم کو آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، تو غوث پاک اس بچے کو وقت ضرور دیتے۔ یہ آپ کا عاجزی کا معاملہ تھا، انکساری کا معاملہ تھا۔ لیکن کوئی بڑے سے بڑا آتے تو آپ اس سے نہیں ملتے تھے۔ حضور غوث پاک نے اپنے عمر کے 72 سال بغداد میں گزارے، 72 ایئرس، اور عباسی دور کے 5 بڑے خلیفہ آپ کے دور میں گزرے۔ کوئی خلیفہ مستظہر باللہ پہلے تھا، جب سٹارٹ میں جب آپ بغداد میں پہنچے تو ایک خلیفہ بار بار آپ کو ملنے کے لیے بلاتا رہا تو آپ نہیں گئے ملنے کے لیے، پھر خود آپ کے گھر پہ گیا تو خبر دی آپ کو کہ وہ آ رہا ہے ملنے کے لیے، آپ دیوان خانے سے گھر میں چلے گئے، آپ کے انتظار میں وہ بیٹھا رہا، پھر آپ تشریف لائے تو کھڑا ہو کر ملا اور چلا گیا۔ بزرگوں نے پوچھا کہ وہ آپ کے گھر پہ آ رہا تھا، آپ دیوان خانے سے کیوں چلے گئے؟ تو کہا وقت کا خلیفہ ہے وہ، اگر وہ آتا تو مجھے یہ زیبا نہیں دیتا کہ میں اس کے لیے کھڑا ہو جاؤں، میں اندر گیا اور خود آ کر ملا، مجھے اس کے آنے پر کھڑا نہ ہونا پڑے۔ اللہ والوں کی یہ شان ہوتی، عاجزوں کے ساتھ عاجزی، انکساری لوگوں کے ساتھ انکسار، اور رئیس اور عمراء اور خلفاء کے ساتھ یہ معاملہ۔ امام ذہبی، اسی طریقے سے امام رجب حنبلی، امام یافعی، یہ شافعی مسلک کے امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ذکر کرتے ہیں کہ غوث پاک کو کبھی کسی شخص نے اتنے القابات سے، جیسے کہ ابن تیمیہ ہیں، انہوں نے کسی بڑے محدث کا ذکر کیا تو شیخ لکھتے وہ، شیخ ابو عبداللہ، شیخ اسماعیل، شیخ حماد، شیخ سفیان ثوری، یہ شیخ لکھتے ہیں۔ لیکن اپنی کتاب الاستقامہ میں ابن تیمیہ لکھتے کتب العارفین، کون لکھا؟ ابن تیمیہ لکھا ہے کتب العارفین، ابا محمد عبد القادر بن عبداللہ الجیلی استقامہ میں لکھتے ہیں کہ آپ عارفوں کے قطب ہیں۔ تو حاضر معلوم ہوا کہ ابن تیمیہ بھی غوث پاک کے چاہنے والوں میں سے تھے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ غوث پاک، ان کے علم کا یہ مقام، امام ابن نوفل ذکر کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ علاقۂ عراق میں حضور غوث پاک مسند افتاء پر فائز تھے، اور صرف عراق کے فتوے نہیں آتے تھے، پوری دنیا کے فتوے شیخ کے پاس آیا کرتے تھے، اور حضور غوث پاک جیسا مسئلہ آیا ہے صبح اس کا جواب حاضر رہتا تھا۔ جو مسئلے
جو استفتاء بڑے سے بڑے فتوے کسی اور دارالفتہ میں، چاہے وہ دارالفتہ دمشق ہو، دارالفتہ بیروت ہو، دارالفتہ مصر ہو، دارالفتہ سعودیہ ہو، کئی بھی دارالفتہ میں جو مسئلے مہینوں میں نہیں حل ہوتے تھے، وہ غوث پاک کے پاس آتے تھے اور غوث پاک صبح میں اس کا فتویٰ، اس کا مسئلے کا حل دے دیا کرتے تھے۔ آپ کے علم کی یہ شان تھی، اور آپ کے علم پر یہ استقامت بھی تھی۔ تو ہم ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ غوث پاک 18 سال کی عمر میں مدرسہ پڑھنے گئے، بڑے بڑے فقہاء اور محدثین سے علم حاصل کیا، تو بے شک ہم غوث پاک کی نیاز کھا کر خوش ہوتے ہیں، لیکن غوث پاک جیسا علم حاصل کرے، ہم آپ کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو بھی علم سے آراستہ کریں۔ 90 سال کی عمر تک آپ مسجد ارشاد پر فارغ رہے، فائز رہے، اور ذکر آتا ہے آپ کے ایک ایک درس میں 70 ہزار لوگ ہوتے۔ اللہ پاک نے آپ کو یہ جلالت عطا فرمائی تھی کہ کئی ایسے لوگ ہوتے جو آپ کے درس کو سن کر اسلام میں داخل ہوتے، کئی یہودی، عیسائی، دہریے، غیر مذہب کے ماننے والے۔ ذکر آتا ہے 2 ہزار لوگ اسلام میں داخل ہوتے۔ کتب میں لکھا ہوا ہے کہ مردہ دلوں کے زندہ کرنے والے غوث پاک ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے جو مردہ دل ہوتے، غوث پاک ان کو اپنے علم سے اور اپنی نظروں سے پلا دیتے۔ تو حاضرین، آپ کا طریقہ قادریہ ہے، اور آپ کی کرامات تواتر سے ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ کی کرامات برحق ہے، بڑے بڑے علماء و فقہاء محدثین نے ذکر کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ غوث پاک کے پاس ایک شخص آیا اور کچھ عرصے تک رہا، اور جب واپس ہونے لگا تو غوث پاک نے فرمایا، بابا تم کس ارادے کے ساتھ آئے تھے، بتائے نہیں، واپس جا رہے ہو؟ تو کہا، شیخ میں آپ کے پاس آیا تھا اور بہت کرامتیں سنی، اس 2 سال کے عرصے میں نے آپ سے ایک بھی کرامت نہیں دیکھی۔ تو آپ نے فرمایا، اس 2 سال کے عرصے میں کیا تم نے کوئی بھی خلاف شریعت یا خلاف سنت مجھ سے کام دیکھا؟ تو کہا، نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا، اس سے بڑی کرامت اور تجھے کیا چاہیے کہ 2 سال کے عرصے میں نہ تو نے کوئی سنت اور خلاف شریعت کام نہیں دیکھا، کوئی نماز نہ چھوڑتے ہوئے نظر آئے ہم۔ تو کیا معلوم ہوا؟ الاستقامت فوق الکرامہ، ولی کے لیے ایک بڑی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کرامت سے بڑھ کر استقامت پر توجہ دے۔ ولی مقام ولایت پر ریاضت اور عبادت کے ذریعے فائد ہوتا ہے، وہ ولی ہے۔ ورنہ خود غوث پاک فرماتے ہیں، آپ کسی کو اڑتا ہوا دیکھیں گے اور کہیں گے آہا اس کی یہ کرامت ہے، تو آپ نے فرمایا ہوا میں تو پرندہ بھی اڑتا ہے۔ آپ کسی کو دریا پہ تیرتا ہوا دیکھیں گے، دریا میں تو مچھلی بھی تیرتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ استقامت دین پر قائم ہے، یہ بڑی استقامت ہے۔ ہم تو آج ڈھونگی باباؤں کو دیکھ کے پھسل جاتے ہیں، ڈھونگی باتیں کر کے ہم لوگ سوچتے ہیں ارے کیا بات بولے، دل کی بات بتا دی ہے، انہوں نے میرے گھر کی بات بتا دی۔ استقامت دیکھیے صاحب۔ حضور غوث پاک ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان پر بادل آئے، اور بادل کی طرح آ کر اس سے آواز آئی، اے عبد القادر، تم نے بہت نماز پڑھ لی، بہت ریاضتیں کر لی، رب تم سے بہت خوش ہوا، اب تم پر نماز معاف ہو چکی ہے۔ غوث پاک نے فوراً نگاہ اٹھائے، کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، بدبخت ملعون شیطان، نماز نبی پر معاف نہیں تھی اور تو مجھ سے کہتا ہے کہ مجھ پر معاف ہو گئی، دور ہو جا میری نظروں سے۔ وہ بادل غائب ہو گیا اور جاتے جاتے کہنے لگا، عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچایا۔ کہا بدبخت پھر دھوکہ دیتا ہے، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا۔ اور آج تو ایسا ہے کہ کوئی کہے کہ ہم دل کی نماز پڑھتے، ہم تنہائی میں نماز پڑھ لیتے، ادھر پڑھ لیتے، ہماری نماز الگ ہے۔
اور کون سی نماز ہے بھائی آپ کی؟ سب کے سامنے نہیں پڑھتے. ارے واہ، آپ سب کے سامنے تو کھا رہے برابر. تو یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے. اللہ والوں نے ایک سنت ترک نہ کی، نماز ادا ترک نہ کی، وہ سنت کے پے کر رہے. تو الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت کے اوپر ہے. اور استقامت کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور وہ استقامت سے قائم رہے دین پر. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر نازل ہوتے اور کہتے ہیں خوشخبری ہو، تم نے زندگی قید میں گزاری اور جو تمہاری خواہش تھی اب آخرت میں سب پوری کی جائیں گی. وہ جو چاہت تھی سب تیار ہے، تم جو چاہو ملیں گا جنت میں. تو ہمیں بھی چاہیے، اللہ والوں کے تابع ہم ہیں، اللہ والوں کا نام لیتے ہیں، ہم دم بھرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو ان کی تعلیم تھی، جو ان کا مشن تھا، ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو. یقیناً یہ بات کڑوی ہے، لیکن سچ ہے کہ ہم نیازوں کا اہتمام کریں اور نیاز کے وقت نماز کو بھول جائیں. سنتوں کا اہتمام کریں اور سنتوں کے اہتمام میں ہم نماز کو بھول جائیں، معاذ اللہ. غوث پاک اپنے کلام میں ذکر کرتے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ آدمی فرض کو دیکھتے ہوئے پھر سنت کرتے رہے تو اس سے بڑا بیوقوف اور احمق کون ہے؟ ہم تم دیکھیے شادی کا اہتمام کرتے اور شادی کی تیاری میں ہم جو رات سے لے کر تو دوسرے تیسرے دن تک ولیمے تک ایک نماز نہیں پڑھتے ہیں. پورا کے پورا گھر اور پورا کے پورا کنبہ، پورا کے پورا خاندان اس ایک سنت کی ادائیگی میں لگا ہوا ہے، لیکن فرائض کی چھوڑ رہا ہے. ایک مستحب کام جلوس میں لگا ہوا ہے اور کتنے کام چھوڑ رہا ہے فرائض کے. اللہ والوں نے اس سے ناراضگی بتائی ہے. تو اللہ والوں کو پسند کیا ہے؟ اللہ والوں کو پسند ہے عبادت، نماز، ذکر. یہی ان کی فکر تھی. ہم چاہتے ہیں کہ غوث پاک ہمارے نیاز سے خوش ہو جائیں گے، بے شک خوش ہو جائیں گے. آپ وضو کریے، نماز پڑھیے، پھر اس کا اہتمام کیجیے. ہم سوچتے ہیں نا صاحب مزار کے پاس جائیں گے، پھول لے کر آتے، خوش ہوں گے. وہ آپ کے پھولوں سے اتنے خوش نہیں ہوں گے. آپ اگر ذکر کر کے آئیں گے، نماز عبادت پڑھ کے آئیں گے، وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے. اپنی پوری زندگی انہوں نے رب کی عبادت میں لگا دی، رات بھر وہ عبادت کرتے رہے. غوث پاک عشاء کے وضو سے 30 سال تک فجر کی نماز آپ نے ادا کی. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز آپ نے 30 سال ادا کی. اور ہم فجر کے پابند صرف رمضان میں رہیں گے، عشاء صرف ہم تراویح کے ساتھ رمضان میں پڑھیں گے، تو غوث پاک کیسے خوش ہوں گے ہم سے؟ اللہ پاک ہم کو عبادتوں کا پابند بنائے، ریاضت کا پابند بنائے، ان بزرگوں کے طریقے پر چلنے والا بنائے، اور جو علم کا فیضان انہوں نے بانٹا ہے، روحانی فیضان بانٹا ہے، اس کو سمٹنے والا بنائے. میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا، کمال حسن مطلق ہے سراپا غوث اعظم کا، نظر بے قید کر اور دیکھ جلوہ غوث اعظم کا، نہ جانے کتنے لی میں نے بلائے اپنے قسمت کی، مقدر سے جو دامن ہاتھ آیا غوث اعظم کا. اللہ پاک ہماری نسبت کو سلامت رکھے. غوث پاک کی شفاعت قیامت میں